اب آپ کو یہ نماز کا بہت ہی اہم معاملہ ہے، حدیثیں پڑھ کے حوالہ دے کر آپ کو ہم سمجھاتے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ تکبیرہ تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے باندھ لیں گے اور سینے پر باندھ لیں گے۔ آئیے آپ کو سب سے پہلے بڑی اونچی کتاب کی، معتبر کتاب کی دلیل دیتا ہوں، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 740۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعه الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر باندھ لیں، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یعنی صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا۔ یہ حکم دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کو سمجھیں، حکم دینے والے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دین میں اور کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، پیروں کا، فقیروں کا، ولیوں کا حکم نہیں چلتا ہے، دین میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے۔ تو یہاں جو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا پر باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا نماز کے اندر۔ ذرا کسے بولتے ہیں سمجھیں؟ ذرا ہاتھ کو بولتے ہیں، ہاتھ کو وہ کتنے حصے پر منطبق ہوتا ہے؟ یہ جو بڑی انگلی ہے ہاتھ کی، بڑی انگلی ہے یہاں سے لے کر کہنی تک، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذرا بولتے ہیں۔ اس کو ہاتھ بولیں، ایک ہاتھ بولیں، ذرا بولیں، بازو بولیں، اس کو ذرا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی میں دلیل دیتا ہوں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، حدیث قدسی ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ حدیث بخاری میں ہے 7536 نمبر کی، جس میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ میری طرف ایک شبر قربت حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، تو میں اس سے ایک ذرا اس سے قریب ہوتا ہوں۔ وہی ذرا جو بھی بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہوا ہے، وہی ذرا یہاں پر بھی ہے۔ ایک ہاتھ، یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اس بندے سے قریب ہوتا ہوں۔ تو ذرا میں نے کیا بتایا؟ یہ انگلی، ہاتھ کی انگلی جو بڑی انگلی ہے، یہاں سے لے کر کہنی تک، اس کو ذرا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ یہ سمجھ لیں، اور بالشت بولتے ہیں، یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا، ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو بالشت بولتے ہیں۔ تو ایک ذرا میں 2 بالشت بنتا ہے۔ آپ ناپ کے دیکھیے، جیسے بڑی انگلی ہے، یہاں سے ہاتھ لگائیے 1، اور یہاں سے 1، کتنا ہو گیا؟ 2۔ ایک ذرا میں 2 بالشت، 2 شبر۔ تو ذرا سمجھ کے کسے کہتے ہیں؟ یہ بازو کو، ہاتھ کے بازو کو جو کہنی تک آتا ہے۔ اچھا، حدیث میں کیا بتایا گیا؟ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ کو کہاں تک باندھیں؟ اپنے ذرا پر باندھیں۔ اب آپ کھڑے ہو کر کے بھی چیک کر لیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو ذرا پر باندھیں، ذرا یہاں تک ہے، اب جب ہاتھ باندھتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے، کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے کہاں جاتا ہے؟ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں، آپ عابد صاحب کھڑے ہو جائیے، کہاں جاتا ہے؟ ذرا پہ ہاتھ باندھے، یہ ذرا۔ منیر صاحب آپ ایک بار ہاتھ باندھ کے دیکھیے، ذرا پہ ہاتھ باندھیں، کہاں آئے گا؟ نیچے تو نہیں جائے گا، نیچے باندھ سکتے ہیں، یہیں آئے گا نا؟ ذرا آپ کو بتا دیا، اور ہاتھ باندھ کے دیکھ لیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ حدیث میں ذرا، اور یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی یہ حدیث۔ اس لیے جھگڑا ختم ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ ختم ہے۔ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ ذرا کس کو بولا گیا۔ دوسری حدیث میں مزید وضاحت بھی آ گئی۔ ذرا کو ایک دوسری حدیث پڑھ کے میں نے بتایا کہ اس حدیث میں بھی ذرا کا لفظ آیا ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے، 890 نمبر کی، ٹھیک ہے، 890 نمبر کی، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، کلائی اور بازو پر باندھا۔ اب مزید ڈیٹیل جو صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، مزید ڈیٹیل میں کہاں سے؟ صحیح سنن نسائی کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہاتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو کہاں کہاں باندھا؟ اس جو ہے ہتھیلی پہ، کلائی پہ اور بازو پہ۔ اچھا، آپ باندھ کے بتائیے کہاں جا رہا ہاتھ؟ وہیں جائے گا نا، سینے ہی پہ بدھے گا۔ ابھی سینے کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ خود ہی باندھ کے دیکھ لیجیے وہ ہاتھ جا کہاں رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ہاتھ جو ہے اپنے بازو پر باندھے اور نیچے ناف کے نیچے پہنچ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں تک بیان کر دیا، جو ابن خزیمہ کے اندر ہے، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا۔ یہ ابن خزیمہ کے اندر وضاحت بھی آ گئی ہے۔ اور اس میں 2 قسم کے الفاظ ہیں، ایک ہے قبضہ اور ایک ہے وضع، یعنی ہاتھ باندھنے میں 2 کیفیت بھی ہے۔ ایک قبض کہتے ہیں پکڑنا، پکڑنے کو، ہاتھ ایسے پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ پکڑ کے سینے پہ باندھنے، اور ایک ہے رکھنا، وضع، دونوں الفاظ آئے، رکھنا، ان دونوں طریقے سے آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، 3 انگلی ایک نیچے ایک ایسی جو ہے پھندا بناتے ہیں، اب ہاتھ کو پھانسی دیتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ تکلف کی، ایسا نہیں، آپ ہاتھ پکڑ لیں، بازو پکڑ لیں، یا آپ رکھ دیں، دونوں کیفیت آئی، لیکن اس کو اندازے سے پورا 3 بیچ میں ہونا چاہیے، ایک نیچے لٹکنا چاہیے، ایک ادھر سے پکڑنا چاہیے، اس طرح سے کوئی ضروری کیفیت اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا۔
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر ہے 759 نمبر کی 759 حدیث ہے. طاؤس بیان کرتے ہیں. طاؤس یہ تابعی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. کوئی تابعی رسول سے روایت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہے. یہ یمن کے تھے، بڑے فقیہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. طاؤس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بعضهما علی صدرہ وهو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور دونوں کو سینے پر باندھتے اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے. یہ بیان کرنے والے طاؤس ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد کے اندر 759. شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایت مرسل ہے. جب کوئی تابعی نبی سے روایت کرے وہ روایت منسب، بیچ میں انقطاع ہو جاتا ہے، صحابی ایک چھوٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں، ایسی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ روایت مرسل ہے لیکن اس کی سند صحیح ہے، اور یہ روایت دوسری مختلف روایتوں سے بھی آئی ہوئی ہے موصولن، یعنی سند کے اتصال کے ساتھ. وہاں انقطاع نہیں، یہاں پر انقطاع ہے لیکن اور دوسری روایتیں آئی ہیں جن میں انقطاع نہیں. برکیف یہ روایت سندن صحیح ہے، اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے. اور جو تحت سرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت جیسے ابو داؤد کے اندر ہے 756 نمبر کی حدیث ہے. ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے. تو یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف ہے. جب ہمیں معلوم ہو جائے کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک حدیث ہے تحت سرہ کی کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو اصلی نسخہ ہے اس میں تحت سرہ ناف کے نیچے والا لفظ نہیں ہے، بعد میں پریس والوں نے یا کسی نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے، اصل نسخے کے اندر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. بہرکیف حدیثوں کی روشنی میں صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے.